بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد آصف حیدری، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ دینی سوالات اور اس کے جوابات۔ سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور اسی طرح میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہرہ داری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ تو آئے سماعت فرمائیں دینی سوالات اور اس کے جوابات۔ حضرت حیدری صاحب یہ فرمائیں کہ یزید کی خلافت، یزید کے کردار میں آنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا اپنا کردار ادا کیا تھا یا نہیں؟ محترم سامعین کرام، حضرت کا سوال یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد جب یزید مسند پر بیٹھا، آیا اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کچھ ہاتھ تھا یا نہیں؟ دیکھیں، قرآن سے دلیل دیتا ہوں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام طوفان آنے لگا تھا، طوفان آنے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، اور دعا کر کے یہ کہا کہ اللہ جی یہ میرا اہل و یار میں سے ہے، اس کو ہدایت عطا فرما تاکہ یہ ہمارے ساتھ چل پڑے۔ مگر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت اتار کر فرمایا لیس من اہل کا، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یعنی کہ یہ تیرے اہل و یار میں سے نہیں ہے۔ اب یہ گمراہ ہو چکا، لہٰذا وہ کیا ہے؟ ختم ہے۔ باپ ہمیشہ بیٹوں کے لیے بھلائی کا راستہ ڈھونڈتا ہے، باپ ہمیشہ بیٹوں کے لیے اچھائی کا راستہ ڈھونڈتا ہے، اور باپ ہمیشہ اپنے بیٹوں کی فکر کرتا ہے تاکہ اچھے راستے پر آ جائیں۔ دیکھیں، اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ اس میں ان کا ہاتھ تھا یا نہیں تھا، ٹھیک ہے، اسی طرح مجھے بتاؤ کہ ایک نبی، یہ تو صحابی ہیں، نبی کے ہوتے ہوئے نبی کی تربیت اس نے پائی ہے، نبی کا کھانا کھایا، نبی کا پیا، اور نبی کے گھر میں رہا، مگر اس کے باوجود گمراہ ہو گیا، تو کیا اس میں نبی کا قصور ہے؟ قطعاً قصور نہیں۔ ہر ایک آدمی کی اپنی ہی کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے، تو لہٰذا کسی کی وجہ سے ہم کسی کو تان و تشنیع نہیں کر سکتے۔ اکثر لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس وجہ سے غلط کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا یزید تھا، اب دیکھیں یزید کا غلط ہونا، اس میں معاویہ کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ کہیں گے کہ ان کا بیٹا تھا اس وجہ سے ان کو غلط کہیں گے، تو پھر اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کہو گے؟ ان کا بیٹا تو گمراہ ہو گیا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، ان کی ہم نشین تھی، وہ گمراہ ہو گئی تھی، کافر ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، ان کو کیا کہو گے؟ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر، جس کا قرآن مجید میں واضح ذکر ہے، ان کے لیے دعا کی ہے، ان کو جا کر کہا یہ بت بیچا کرو، ان کو کیا کہو گے؟ لہٰذا ایک کا قصور دوسرے پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن یزید کی حکومت کے بعد زندہ رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یزید کے اقتدار آنے کے بعد 40 دن تقریباً زندہ رہے، حیات پائی انہوں نے، تو اس وقت انہوں نے کردار ادا کیا تھا۔ دیکھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو ایک بات کی تھی، وہ بات آج تک یہ لوگ نہیں بتاتے، اس پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ بیٹا ہر کسی کے ساتھ مساوی برابری والا حقوق قائم کرنا، ہر کسی کا حق ادا کرنا، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا، مگر آپ نے تاکیداً فرمایا کہ بیٹا خصوصاً بالخصوص جو حضرات صحابہ کرام میں سے اہل بیت ان کا آپ نے بھرپور خیال کرنا ہے، اور ان کے آگے کبھی منہ نہیں موڑنا ہے، حتیٰ کہ آپ نے نام لے کر فرمایا حضرت حسن، حضرت حسین، یہ علی شیر خدا کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، لہٰذا تاکید کرتا ہوں کہ جیسے یہ کہیں ویسے وہ کرنا۔ مگر یہ باتیں کیوں نہیں بتلاتے؟ یہ کیوں نہیں بتلاتے؟ مگر کردار دیکھیں، ہر ایک باپ ہوتا ہے بیٹے کو مسند پر بٹھاتا ہے، اچھائی کے لیے بٹھاتا ہے، برائی کے لیے کوئی نہیں بٹھاتا۔ سوال یہ ہے کہ دعا کی زیادہ طاقت ہوتی کہ تقدیر کی زیادہ طاقت ہوتی؟ محترم سامعین کرام، بھائی کا سوال یہ ہے کہ دعا میں زیادہ طاقت ہے یا تقدیر میں زیادہ طاقت ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ اٹھا کر دیکھیں کہ یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس آئے، قوم نے گمراہیاں شروع کی، اللہ کی نافرمانی شروع کی، اپنے وقت کی نبی کی نافرمانی شروع کی، اللہ سے پوچھا کہ اللہ جی یہ جو میری قوم ہے اس وقت گمراہی کے دہانے پر آ کر کھڑی ہو گئی اور یہ سدھر نہیں رہی ہے، اب ان کے لیے کیا حکم ہے کیا حکم نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ کل ان پر کیا آئے گا؟ عذاب آئے گا، ان پر کل عذاب آئے گا۔ یہ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو فرما دیا تھا۔
اب یونس علیہ السلام نے قوم کر آ کر بتلایا کہ کل تم پر اللہ کا ایک کڑی امتحان اور کڑا عذاب آنے والا ہے، کھڑا عذاب آنے والا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم پر عذاب آنے والا، تقدیر میں کیا ہوگا؟ لکھ دیا ہے کہ عذاب آ کر رہے گا۔ مگر پھر قرآن مجید اٹھا کر دیکھے، میں نے حدیث کا حوالہ اس لیے نہیں دیا کہ شاید بعض لوگ کہیں گے کہ حدیث کیا تھی؟ ضعیف تھی۔ میں نے تاریخ کا حوالہ اس لیے نہیں دیا کہ بعض لوگ کہیں گے یار تاریخ کی تو اہمیت ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے ڈائریکٹ آپ کو قرآن کا حوالہ دیا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم کو بتلایا، صبح فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد آپ بستی چھوڑ کر دوسری بستی میں جا کر چلے گئے، جب آپ کشتی میں بیٹھ گئے، وہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ تو جب پیچھے اس قوم کو پتہ چلا کہ ہم پر عذاب آنے والا ہے اور واقعتاً عذاب آئے گا، اللہ کے نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس ساری قوم نے ایک گراؤنڈ تھا اس میں اکٹھے ہوئے اپنے اہل و یار سمیت، اپنے جانوروں سمیت، اپنے بچوں سمیت، تمام کے تمام جتنے بزرگ بڑے تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ اور جب اکٹھے ہوئے انہوں نے اکٹھے ہو کر اللہ سے دعا مانگی، اللہ جی ہم توبہ کرتے ہیں، ہم شرمندہ ہیں اپنے کیے پر، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو کیا کر دیا تھا؟ معاف کر دیا تھا۔ اگر تقدیر زیادہ طاقتور ہے تو جب تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، نصیب میں لکھا جا چکا ہے کہ یہ کام ہونا ہے، تو دعا نے اس کو پلٹا لگایا کہ نہیں لگایا؟ آگے حوالہ ذہن سے، یہ قرآن مجید کا حوالہ ہے۔ محترم حیدری صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ محترم سامعین کرام، اس کے بارے میں بہت سے زیادہ لوگ شش و پنج کا شکار ہے، غلط روایات پیش کرتے ہیں، غلط حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی چہیتی بیٹی تھی، آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، اور جو فاطمہ کو تکلیف دے اس نے نبی کو تکلیف دی، جو نبی کو تکلیف دے وہ کس کو تکلیف دے گا؟ اللہ کو۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا سے چلی گئی، آپ نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا تاکہ کسی کو پتہ چلے کہ یہ دبلی تھی، پتلی تھی، موٹی تھی، کیسی تھی۔ کیونکہ علی مرتضیٰ کو فرمایا کہ اے میرے شوہر، اے میرے خاوند، آج تک اگر میرے جسم پر نظر پڑی ہے یا مصطفیٰ کی پڑی ہے یا مرتضیٰ کی پڑی ہے، مرتضیٰ علی شیر خدا اور مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ۔ تو جب جنازہ لایا گیا مدینہ میں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے، فاروق اعظم موجود تھے، عثمان غنی موجود تھے، علی مرتضیٰ شیر خدا موجود تھے۔ تو شیر خدا کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین ابو بکر صدیق نے کہا کہ آگے ہو کر جنازہ پڑھاؤ، کیونکہ آپ زیادہ حقدار ہیں، آپ اس کے رشتہ دار ہیں، بلکہ آپ اس کے کیا ہیں؟ خاوند ہیں، آپ جنازہ پڑھائیں۔ تو وہاں پر حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ میں کیسی جرت کر سکتا ہوں کہ میں آگے جا کر بی بی فاطمہ کا جنازہ پڑھاؤں؟ میں نے خود دیکھا اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں آپ نے ان کے مصلی پر نماز پڑھائی۔ آج علی شیر خدا کی کیسی ہمت کہ وہ اپنی بیوی کا جنازہ پڑھائے۔ لہٰذا جس کو میرے نبی نے آگے کیا اس کو مرتضیٰ آگے کرے گا، یعنی کہ جنازہ کس نے پڑھایا؟ ابو بکر صدیق۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ شیطان آگ سے بنا ہے، اور قیامت کے دن یہ بات کنفرم ہے کہ شیطان کو آخر میں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ شیطان بھی آگ سے بنا ہے اور شیطان جائے گا بھی آگ میں، تو اس پر کیسے اثر کرے گی؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیشہ لوہے کو کاٹتا ہے، ٹھیک ہے، لوہا جو ہے نا وہ لوہے کو کاٹتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ فرماتے ہیں منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا، منہا خلقناکم فیہا نعیدکم، ہم تمہیں دوبارہ اس میں لٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر دوبارہ ہم تمہیں کیا کریں گے؟ اس سے اٹھائیں گے۔ یعنی کہ دلیل یہ مل گئی کہ انسان کا جسم کس سے بنا؟ مٹی سے بنا۔ اب اگر انسان کا جسم مٹی سے بنا، آپ پتھر ایک اٹھا، بلکہ آپ مٹی کا ڈھیرا اٹھائے اور کسی کے سر میں مار دے کر اس کا سر پاڑ دے، تو آپ کیا کہو گے یہاں پر کہ یار یہ بھی مٹی سے بنا، وہ بھی مٹی سے بنا، یہ دونوں ایک دوسرے پر اثر کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اثر کیوں کرتے ہیں؟ تو لہٰذا جنس کی طرف ہی راغب ہوتی ہے اور جنس پر اثر کر جاتی ہے۔ اب دیکھیں ہم ایک جنس ہیں، میں بھی انسان، آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی بنی نوع ہیں، میں بھی بنی نوع ہوں، مگر ہمیشہ میں آپ کی بات مانوں گا، آپ میری بات مانو گے۔ جانور کی آپ بات نہیں مان سکتے، جانور آپ کی کبھی کبھار بات نہیں مانے گا۔ یعنی کہ رغبت کس سے ہوتی ہے؟ جنسیت سے ہوتی ہے، جنسیت سے ہوتی ہے۔ اور عذاب جو ہے یہ بھی ایک جنسیت ہے، یعنی کہ مٹی کو دیکھو،
इंसान मट्टी से बनाया गया, किसके हवाले कर दिया जाता है? मट्टी के हवाले कर दिया जाता है। अगर शैतान पर आग असर नहीं करेगी, इसी तरह कई मुर्दे आप उठाकर देखें, बल्कि मेरी तस्वीर इस पर पड़ी थी, अभी ये बच्चे ने देखी है। एक आदमी सोया हुआ किसी कमरे में और मर गया, तो किसी को शायद पता ना चला हो, ठीक है, कोई उसको उठाने ना आया हो, कोई बेयाबान जंगल में था, पता नहीं कहाँ था, तो वो बेचारा गल सड़ी गया, यानी कि मट्टी ने उसको क्या किया, खुरेद खुरेद कर खा लिया। समझ आ गई बात? मोहतरम हजरत साहब, अक्सर देखने सुनने में ये आया है कि जब हम मैयत को कब्र में उतारने रखते हैं तो उसको उतारने के बाद उसके साथ एक अहदनामा रखते हैं, तो क्या ये जायज़ है? मोहतरम सामीन कराम, भाई का सवाल ये है कि अक्सर वाक़तन ऐसा हुआ, मैंने खुद भी देखा कि मैयत को जब कब्र में उतारा जाता है तो उसके सीने पर अहदनामा रख दिया जाता है, या कुरान में बाद लोग सूरह यासीन रख देते हैं। भाई देखें, इंसान के साथ अमाल जाते हैं, इंसान का अगर अमल अच्छा होगा ना, अमल अच्छा होगा तो वो बख्शा जाएगा बगैर अहदनामे के, बगैर सूरह यासीन के। और अगर उसके अमाल अच्छे ना हो, उसके अमाल बुरे हो, आप उसके सीने पर पूरा का पूरा कुरान रख दें तो फरिश्ते अल्लाह भेज देंगे कि कुरान को उठा लो, इसको अजाब दे दो, ठीक है, अजाब दे दो। इसी तरह इंसान के अमाल की कदर व कीमत है, वो कदर इंसान के अमाल की है। अगर ऐसी बख्शिश होती ऐसी अगर बख्शी होती तो सहाबा कराम को भी चाहिए होता कि हमेशा क्या करते, नमाजें पढ़ते ना पढ़ते, नबी वसल्लम के तरीके पर चलते ना चलते, अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारते, आखिर में वसीयत ये करते थे कि मेरे सीने पर अहदनामा रख दे। मगर याद रखना, ये अहदनामा नहीं रखना चाहिए, ये बेअदबी है, ये गुस्ताखी है, ये कतई नहीं रखना चाहिए। मोहतरम हैदरी साहब, मेरा सवाल ये है कि बहुत से हज़रात कहते हैं कि अपने मालिक साथ जो जिनके साथ वो काम करते हैं उनके साथ ईमानदारी से काम करते हैं तो वो एक इबादत है, क्या ये इबादत है या नहीं? देखें, भाई का सवाल ये है कि अगर आप किसी फैक्ट्री के मुलाजम हैं, आप वहाँ पर काम करते और ईमानदारी से करते हैं तो क्या ये इबादत है या नहीं है? देखें, रिस्के हलाल के बारे में फरमाया ऐन इबादत है, और हदीस पाक में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल कासिबु हबीबुल्लाह, के हाथ से कमाई करने वाला, रिस्के हलाल कमाने वाला हबीबुल्लाह, अल्लाह का दोस्त होता है। तो जो बंदा नमाज भी पढ़े और अपने मालिक के साथ ईमानदारी के साथ पेश आए, रिस्के हलाल कमाए, समझो ये अल्लाह का दोस्त है चलता फिरता, बशर्ते कि रिस्के हलाल कमाना चाहिए। और मालिक के साथ वैसे ताकीद आई है कि कभी भी मालिक हो, बेगाना हो, गैर हो, हमें ये हक हासिल नहीं है कि किसी के साथ बेईमानी करें। चाहे आप किसी काफिर के साथ काम करते हो, चाहे आप ईसाई के साथ काम करें, चाहे आप यहूदी के साथ काम करें, मगर हमारी शरीयत, हमारा मज़हब हमें ये इस बात की कदर इजाज़त नहीं देता कि आप उसके साथ बेईमानी के साथ पेश आए। और इसके हलाल तो आपको पता नोटों पर भी लिखा होता है, इसके हलाल ऐन इबादत है। मेरा सवाल ये है कि हदीस का मफ़हूम है अमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है। अब एक शख्स है, वो एक अमल करता रहा जो कि गुनाह है, लेकिन वो उसे नेकी समझ के करता रहा, और जैसे कि गैर अल्लाह के नाम पे देना, साल वो गैर अल्लाह के नाम पे देता रहा, जब उसे मालूम हुआ उसने अपनी गलती दुरुस्त की, क्या उसे ये नेकी का सवाब मिलेगा? क्योंकि वो था तो गुनाह, लेकिन नीयत उसकी थी। मुहतरम सामीन कराम, भाई का सवाल ये है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार किस पर है? नीयतों पर है। एक आदमी है, वो अपनी तरफ से नेकी समझकर एक काम करता जा रहा, ठीक है ना, करता जा रहा, आखिर में उसको पता चल जाता है कि यार ये मेरा काम था, ये शरीयत के खिलाफ था। मिसाल के तौर पर हज़ारों लाख के नाम पढ़ देना, मिसाल के तौर पर किसी के नाम दे करके देना, मगर वो ये समझता था कि ये इबादत है, मगर जब बाद में उसको पता चला तो उसको ये पता चला कि यार ये मेरा काम दुरुस्त नहीं था, ये गलत है। याद रखना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ ऐसे शख्सियात और कुछ ऐसे काम हैं कि जिनकी वजह से कलम उठा लिया गया। कलम, आपने फरमाया मेरी उम्मत के वो लोग कि जो लोग मिसाल के तौर पर फजर की नमाज में जानबूझकर, एक तो ना जानबूझकर नहीं उठते, ये सख्त गुनहगार है, सख्त से सख्त गुनहगार है। और एक वो है कि नियत करके सोते हैं, कन्फर्म नियत करके सोते हैं, जैसे मैं नियत करके सो जाते हैं ना, तो सोते हैं उठेंगे, मगर बाद दफ़ा क्या होता है, नहीं उठा जाता। तो ऐसे बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इससे कलम उठा लिया गया, ये गुनहगार नहीं होगा, बशर्ते कि नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़नी होगी, ये ना समझे कि बस कलम उठा लिया गया, नमाज माफ़ है, नहीं। जब आप उठें, एक सहाबी जिन्होंने इस तरह कहा, या रसूलुल्लाह मैं लेट उठता हूँ, आपने फरमाया जब भी आप उठो उस वक्त नमाज पढ़ लिया, ये सहाबी को फरमाया। एक दूसरे फरमाया कि निस्यान खता, यानी कि भूले में काम होते, भूले में निस्यान की भी माफ़ी है। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने रोज़ा रखा हुआ, उसने वो गिलास पकड़ा और पानी पी लिया भूले में, तो क्या उसका रोज़ा रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, क्योंकि भूले में काम होगा, ठीक है।
اور ایک یہ چیز ہے جو آپ نے بتائی، ایک آدمی کو پتہ نہیں ہے بیچارے کو، اب وہ اپنی طرف سے کیا کر رہے ہیں، نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، جان بوجھ کے تو نہیں کر رہا۔ اب دیکھیں ایک آدمی جان بوجھ کر بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق ہو جائے گی، اور ایک آدمی سویا ہوا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوش میں نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے کہ میں اپنی بیوی سمیہ کو طلاق دیتا ہوں، تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ کہتا نہیں ہوگی، کیوں؟ وہ تو سویا ہوا بیچارہ۔ تو اسی طرح یہ جو آدمی کا عمل ہے نا وہ اس وقت ان چیزوں میں آتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو، تو جب پتہ چلے گا، اب دیکھیں اللہ غفور رحیم ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو، کسی کی اچھائی کو رائے گم نہیں جانے دیتا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نہ کوئی اعمال اور اجر دے گی۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ 1973 میں قادیانی پہ کون کون سی پابندی عائد کی گئی؟ 7 ستمبر 1974 نہیں 7 ستمبر 1974 ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو لوگ تھے، انہوں نے بڑی انت کے کوشش کر کے اس فتنے کا کلا کما کیا، قادیانیت کا۔ ان پر جو پابندیاں لگی تھی وہ 2 ایکٹ ہیں، 2 ایکٹ آئین کے مطابق، 7 ستمبر 1974 298 بی 298 سی کے تحت یہ کچھ ایکٹ ہوتی، آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ آئین میں جب کوئی بات لکھی جاتی ہے نا تو اس کے کچھ نمبر ہوتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے نا، ہر ایک آدمی کے پاس موبائل ہے، ہر ایک آدمی کا نمبر کیا ہے، الگ الگ ہے، کسی کا سیم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ 298 بی 298 سی کے تحت ان پر پابندی لگی کہ یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ اپنے کلمے کی اشاعت نہیں کر سکتے، اسی طرح یہ اپنی دین کی دعوت نہیں دے سکتے، اسی طرح یہ اپنے کانے کو نبی نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ جو مسلمان کے لیے نا جائز ہے وہ ان کے لیے ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر مسلمان اب نکلیں جا کر کسی فارم میں بھی کھڑے ہو کر مسلمانوں کو دعوت دینے کی وہ کر سکتا ہے، مگر قادیانی ایسے نہیں کر سکتا۔ مسلمان مسجد بنانا چاہے مسجد بنا سکتا ہے، قادیانی نہیں بنا سکتا، یہ ان پر پابندی لگی ہوئی ہے، اور اب یہ آئین کے الٹ چل رہے ہیں۔ یقین مانیں کئی ایسے کام ہیں کہ جو آئین نے پاکستان میں لکھ دیا گیا، درج ہوا، مگر یہ اس کے خلاف چلتے ہیں۔ تو جو بندہ خلاف چلے وہ ملک پاکستان کا وفادار ہے کہ غدار ہے؟ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قادیانیت اسلام اور پاکستان دونوں کے غدار ہے۔ اسلام کے ساتھ اس وجہ سے غدار ہے کہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو نہیں مانتے، پاکستان سے اس وجہ غداری کرتے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں لکھ دیا گیا 298 بی اور 298 سی کے تحت کہ یہ کام نہیں کر سکتے، مگر اس کے باوجود اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اپنی مسجدوں پر انہوں نے کلمہ بھی لگایا ہوتا ہے، دعوت بھی دیتے ہیں، اور دعوت نہیں بلکہ بھرپور دعوت دیتے ہیں، تو یہ پاکستان کے خلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ محترم حاجی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ محترم سامعین کرام، بھائی کا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما ہوئے اس وقت آقا کریم کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ دیکھیں، نبی کا جنازہ ہمیشہ نبی ہی پڑھاتا ہے، نبی کا جنازہ نبی ہی پڑھاتا ہے۔ بھائی نے بھی سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا جنازہ ان کے بیٹے جانشین حضرت شیس علیہ السلام نے پڑھایا تھا۔ تو نبی کا جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ نبی پڑھاتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ اچھا، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ کا والد، آپ کا والدہ، ظاہر بات ایک دن مرنا ہے، فوت ہو جاتے ہیں، آپ جنازے کو ایک چرسی بگی کو آگے کر کے ان کو جنازہ پڑھا لیں گے؟ حالانکہ اس سے جنازہ آتا بھی ہوگا، کریں گے ایسا؟ کبھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کو پتا کہ میرے لیے مستقل مقام کیا ہے، میری والدہ ہے، میرے والد ہیں، میں کسی نیک آدمی سے پڑھاؤں تاکہ بخشش ہو جائے۔ اسی لیے نبی کا جنازہ نبی ہی پڑھاتا ہے، جتنا نبی کا تقویٰ ہوتا ہے دوسرے نبی کا تقویٰ بھی اس کے برابر ہوتا ہے۔ امتی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، امتی جتنے بھی نبی آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نکال کر موسیٰ علیہ السلام تک، ہارون علیہ السلام تک، سب کے جنازے نبیوں نے پڑھائے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ ان کے لیول کا کوئی نبی وہاں پر موجود نہیں تھا، کسی کا تقویٰ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اللہ نے حکم یہ جاری کر دیا کہ چکر لگاتے جاؤ اور درود شریف پڑھتے جاؤ، چکر لگاتے جاؤ اور درود شریف پڑھتے جاؤ۔ جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے قریب چکر لگاتے ہوئے درود شریف پڑھتے جا رہے تھے اور آپ کے چہرے کی زیارت کرتے جا رہے تھے۔ تو بس یہ چکر۔ اور دوسری بات، آپ کچھ لوگ اعتراض کریں گے کہ نہیں جنازہ پھر کیوں نہ ہوا؟ جنازے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے، جنازے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے کہ جس کو بخشش کی ضرورت ہو۔ آپ پھر اعتراض کریں گے کہ اگر جنازے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو بخشش کی ضرورت، تو باقی نبیوں کی جنازہ کیوں ہوا؟
یہ اعتراض کریں گے نا آپ؟ اس کا بھی جواب آپ کو میں یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں وہ ان کے دور میں نبی موجود تھا، یہ ان کے اعزاز کا جنازہ تھا، وہ اعزازی جنازہ تھا. جو نبی کا جنازہ پڑھاتا ہے نا وہ اعزازی جنازہ ہوتا ہے. اعزاز کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کام کیا میں آپ کو اعزاز دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ کو میڈل پیش کیا جاتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ اعزاز ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ پہلے بڑے نکٹو تھے، نالائق تھے، آپ نے اچھی کارکردگی کی، آپ کو ہم یہ پیش کر دیں، بلکہ وہ اعزازی طور پہ دیا جاتا ہے. کالجوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹی میں یہ اعزازی طور پر. جو نبی کا جنازہ پڑھاتا ہے نا یہ اعزازی طور پر ہوتا ہے، یہ بخشش کے طور پر نہیں ہوتا. سمجھ آئیے؟ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی کبھی خطا ہی نہیں کی، کبھی گناہ کیے نہیں، کبھی گناہ کا تصور آیا ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا کہ نبی کوئی بھی ہو. یہ صرف اپنے نبی کی بات نہیں کرو، دیگر بھی انبیاء جتنے گزرے انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیے اور کبھی ان کی ذہن کے اندر تصور ہی نہیں آتا. تو لہٰذا جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا، صرف درود شریف کا چکر لگا. محترم حضرت صاحب اکثر سنا اور دیکھا ہے کوئی بندہ کام کر رہا ہو کسی چیز کو کہتے کہتے یا نہیں مرد، کیا شریعت اس کو اجازت دیتی یا نہیں مرد کہنے کی؟ محترم سامعین کرام، بھائی نے سوال یہ کیا کہ اکثر لوگ، میں خود بھی دیکھے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کوئی بھاری کام کرتا ہے نا، بھاری کام کوئی بھی کرتا ہے تو جب اس کو اٹھاتے وقت اس کو نا یعنی کہ زیادہ زور لگتا ہے تو وہ کہتا ہے یا علی مدد، ایسے کہتا ہے. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا پہلی دلیل ومن نصر الا من عند اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ مدد صرف مجھ سے ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگی. 9واں سپارہ سورۃ الانفال میں لکھا ہوا ہے کہ ومن نصر الا من عند اللہ، کہ مدد صرف مجھ سے مانگنی، میرے علاوہ مدد نہیں مانگنی. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں شرک کے علاوہ جس کو مرضی معاف کر دوں، جس کو مرضی معاف کر دوں، مگر شرک والے آدمی کو کبھی معاف نہیں کروں گا. یاد رکھنا مدد اور سجدہ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا خاصہ ہے. اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اللہ کے آگے سجدہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھی سجدہ کرنا حرام ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا جب آپ کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے فلاں بادشاہ کو دیکھا کہ وہ سجدہ کرواتا ہے تو ہم کیوں نہ آپ کو سجدہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، سجدہ صرف اور صرف کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. اور اگر دنیا میں سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اس کا سجدہ کرے، اپنے خاوند کو سجدہ کرے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت علی شیر خدا کے دور میں آپ نے کچھ لوگوں کو زندہ جلا دیا، زندہ جلا دیا، ٹھیک ہے نا. آپ یہ حدیث اٹھا کر دیکھیں یہ آپ کو ملے گی. آپ علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو پکڑا اور زندہ جلا دیا، آگ میں اڑا دیا. جب پوچھا تو کیوں، آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ علی خدا ہے، علی شیر خدا، علی خدا ہے، ٹھیک ہے، میرے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ علی خدا سے بھی بدتر ہے، خدا سے بھی بالا ہے، اوپر ہے، ٹھیک ہے نا. تو میرے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں. اور دوسرا یہ تھا کہ حضرت علی شیر خدا یہ فرماتے تھے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یا علی مدد، یعنی کہ یہ مجھ سے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، میرے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مدد میں کرنے والا ہوں. علی نے فرمایا کہ مدد کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اس لیے آپ نے ان کو جلا کر آنے والی نسل کو یہ پیغام دیا کہ جب بھی آپ نے مدد مانگنی ہے، دعا مانگنی ہے، کوئی چیز بھی مانگنی ہے تو وہ کس سے مانگنی ہے؟ اللہ کی ذات سے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی سے کہیں بھی نہیں ملتا کہ آپ نے یہ فرمایا. کیونکہ دیکھیں حضرت علی نبی وسلم کے دور میں موجود تھے کہ نہیں تھے؟ ٹھیک ہے نا. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ یا علی یا علی، اللہ کے نبی نے اس طرح علی کو فرمایا اے علی تو ایسا ہے کہ جیسے ہارون موسیٰ کے لیے نائب ہارون تھا تو بھی میرے لیے ایسا ہے کہ میرا نائب ہے، مگر فرق یہ ہے کہ میں صرف میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی آبادی، میرے بعد نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے بعد نبی تھا. تو یہاں تک فرمایا. تو جب علی رضی اللہ عنہ سے مدد مانگنا جائز ہوتا تو ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی حدیث میں فرما دیتے کہ بھائی علی سے مدد مانگتے ہیں. میرے صاحب کا سوال یہ اگر کوئی شخص حرام کماتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راستے میں خرچ کروں گا، یہ جائز ہے یا نہیں؟ ایک آدمی منشیات کا کاروبار کرتا ہے، شراب بیچتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح اور کچھ کام کرتا ہے مگر ہے سارا حرام کا دھندا، مگر وہ نیت یہ کرتا ہے کہ اس میں وقتاً فوقتاً میں اللہ کے راستے میں دیتا رہوں گا. تو کیا آیا یہ جائز ہے جائز نہیں؟ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے باہر کسی نے پخانہ یا غلاظت یا پیشاب کیا ہو اور آپ اس کو مسجد میں لا کر رکھتے ہیں کہ مولوی صاحب اس کو دم کرے تاکہ وہ پاک ہو. وہ پاک ہو سکتے ہیں؟ ناپاک چیز ہمیشہ ناپاک ہی رہے گی، کبھی پاک نہیں ہو سکتی. اور یہ تو جائز ہی نہیں ہے کہ حرام کھانا بھی نہیں چاہیے، حرام کمانا بھی نہیں چاہیے، اور پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ یار کیا ہوا، ٹھیک ہے حرام چلو اس میں اللہ کا راستہ، یعنی کہ یہ تو ہوا یہ کام ہو، چلو کھاتے جاؤ یار، اس کو ساتھ رشوت اس کو بھی دے دیں گے تاکہ اس کا بھی بند ہو جائے. اس کا یہ مطلب ہے کہ حرام کھاتے جو اللہ کے راستے میں دے دیں، قیامت اللہ کہہ دیں گے چل یار انہیں میرا نام لیتا ہے انہیں معاف فرما دیں. اس کا یہ قیدا ہے. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھو حرام کے بڑے بڑے محل بنا دیتے ہیں،
پھر اس پر آیت لکھ دیتے حاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. حرام کا کما کرنا پھر کہتے ہیں حاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. کچھ مولوی تھے انہوں نے نرگس کے خلاف تقریر کر دی، نرگس نا اس کے خلاف تقریر کر دی، نرگس کی کمائی حرام، نرگس اسٹیج ڈراموں پہ جان تو اس کا یہ حرام وہ حرام یہ حرام وہ حرام، ٹھیک ہے نا. لو جی نرگس کے خلاف تقریر دی. نرگس گئی تھی امریکہ، وہاں سے کوئی ناچ نوچ کر آئی تھی، کافی ڈالر اکٹھا کر کے لائی تھی. جب لائی تو اس نے کہا کہ اس سے میں نا اللہ کے راستے میں بھی اس میں سے کچھ دینا چاہتی ہوں، اسی ڈالروں میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتی ہوں. تو پھر جو کچھ ان پڑھ مولوی تھے جن کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، وہ اس کے پاس پہنچ گئے کہ بی بی جی ماشاء اللہ تو بڑی نیک عورت ہو، اللہ نے ماشاء اللہ تمہیں بڑا حسن جلال دیتا ہے، ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسے ہیں ہمیں کچھ دے دیں، ہم اللہ کا گھر بنانا چاہتے ہیں. اس نے کہا کہ آپ نے تو چند دن پہلے فتوے لگائے تھے کہ نرگس کی کمائی حرام ہے، ٹھیک ہے نا، اب آپ میرے پاس کیسے آ گئے؟ مولوی صاحب ایک بڑا تیز سی انہوں نے جواب دیتا کہ اسی تیری کمائی جڑی ممبر تے لانی ہے، اسی تیری کمائی کی لیٹرین بنانی ہے. ہم تیری کمائی کی کیا کریں گے؟ لیٹرین بنائیں گے. لہٰذا اگر تیری حرام کی کمائی ہے تو ہم حرام کام میں لگائیں گے، بندہ سے پوچھے کیا یہ لیٹرین بنانا حرام ہے، ٹھیک ہے ایسے ہی ہے. تو لہٰذا حرام کمائی حرام یہ جائز نہیں، اللہ کے راستے میں دینا کوشش کیا کریں، رزق کے حلال کھانے کمانے کی، حلال کا لقمہ اندر جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو حرام کا لقمہ اندر چلے جائے حرام کا اور اس سے لوسڑا بن جائے، لوسڑا اسے کہتے ہیں آپ اکثر جانور کو جب ذبح کریں نا تو اس میں سے گاڑھے ایک لوسڑے نکلتے لوسڑے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا لوسڑا بن جائے، لوسڑا پھر گوشت بن جائے، کیونکہ پہلا خون بنتا ہے پھر لوسڑا بنتا ہے پھر گوشت بنتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک وہ جہنم میں نہ جلے تب تک وہ جہنم میں نہیں جائے، چاہے وہ نمازی ہے چاہے وہ غازی ہے، وہ نہیں جائے گا. اس لیے حرام کی کمائی کوئی بھی ہو زبان پہ روکنی چاہیے. اور ایک چیز ہمارے ہاں بڑی مشہور ہے وہ حرام ہے یہ حرکت کرنا، کہ جب ہم کسی دکان پہ جاتے ہیں نا کہ یار 1 کلو چینی دینا یا 1 کلو یہ دے دو فلاں دے دو، ٹھیک ہے نا، تو اب وہ 7 ڈبے لگے ہوتے ہیں پڑے ہوتے ہیں، اچھا یار 1 کلو چینی دینا، اب وہ چینی تول رہا ہے، اب وہاں سے پکڑ کے ٹافی توڑ کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم جلیبیوں کی دکان پہ جاتے ہیں، یار 1 کلو دینا جلیبی دینا، 7 جلیبی توڑ کے کھا لی. بھائی جب تک نہ پوچھو اور جب تک کوئی اجازت نہ دے تب تک آپ کھا نہیں سکتے، کبھی بھی کھا نہیں سکتے. میں دکان میں فروٹ والے کے ریڑھی والے کے پاس گیا، میں اسے کچھ دے رہا تھا، میں نے کہا یار یہ ہاں قربانی دے رہا تھا، میں نے کہا یہ قربانی اٹھا کر کھا لوں یار، کہتے یار یہ کون سی بات آپ پوچھ رہے ہو، یہ قربانی کے لیے پوچھ رہے ہو. میں نے کہا بھائی یہ ایک قربانی آپ کی قیامت کے دن میرے لیے وہ بات بن سکتی ہے. آپ شاید مجھے آپ کہیں کہ میں نے آپ کو بخشا نہیں دے رہا، میں کہتا ہوں میرے منہ پہ نہ کہو، تو قیامت کے دن تو میں آپ کی قربانی کی وجہ سے پکڑا جاؤں، پھر قیامت کے دن میں قربانی کہاں سے لا کے دوں، ٹھیک ہے. تو پوچھ لینا اچھا ہوتا ہے، لہٰذا پوچھ لو، اگر وہ اجازت دیتے کہ یار کھا لو. اور اگر آپ کا ایسا دوست ہو جو آپ کو نہ کر سکے تو پھر اسے اجازت لے کر بھی نہیں کھانا چاہیے، سمجھ آئیے، اسے اجازت لے کر بھی نہیں کھانا چاہیے. ابھی ایک بندے کے ساتھ ہے ہی سلام دعا، السلام علیکم وعلیکم السلام، یار یہ میں بسکٹ کھا لوں، انہوں نے دل سے کہنا کی بغیر پھر آ گیا، انہوں نے کہا چل کھا لا یار، ٹھیک ہے نا. اب وہ اندر سے کیا اڑ رہا ہے مگر ظاہر وہ کیا کہہ رہے گا کھا لا، تو ہوئے بھی بندہ کچھ جبرو، ٹھیک ہے نا، اس سے اوپر تک پنجی رہا بسکٹ پھاڑ کے کھائی جائے نام کبھی ڈیو دی بوتل بھی ڈیو دی بوتل بھی بہت کھا پی کے کہہ دے اللہ تعالیٰ تیری برکت تیرے کاروبار کی برکت عطا فرما، کہ منہ دے ہاتھ پھیر کے گاں جاوے تو پیچھوں کبھی اللہ تعالیٰ تیری زندگی مکا دے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، پوچھ کر اور پوچھ کر یہ کام کرنا چاہیے. کلیئر ہو گیا؟